السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہائے دوستو، میں ہوں مفتی شامل پرواز، اور آج میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرا رہا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب عبد الرحمن صاحب ہے، جو محلہ شیش گران کرت پور کے رہنے والے ہیں، اور حال فی الحال میں انہوں نے پرواز سوشل ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ہونے والے ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ فرسٹ پوزیشن اس میں حاصل کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جناب عبد الرحمن صاحب سے کچھ سوالات کروں، کچھ باتیں کروں، اور یہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں کہ جناب حضرت عبد الرحمن صاحب کے خیالات کیا ہیں پرواز سوشل آرگنائزیشن کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے میں عبد الرحمن صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پرواز سوشل ایجوکیشنل سوسائٹی سے جڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، اور میں تو شروع سے ہی، جب یہ ہماری آرگنائزیشن بنی تھی پرواز سوشل ایجوکیشنل آرگنائزیشن، تو میں مفتی شامل سے پہلے ہی ان سے جڑا ہوا ہوں۔ تو جب اسٹارٹ میں انہوں نے اس کو جاری کیا تھا تو میں تبھی ان سے جڑ گیا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ ان سے سیکھنے کو ملا، اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ہمارا، اور ان سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جناب عبد الرحمن صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہماری آرگنائزیشن سے، ہماری سوسائٹی سے کافی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے کمپٹیشن کو جیتا، تو یہ کمپٹیشن جیت کر آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے اتنی عزت سے نوازا، اس کا بڑا شکر ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا۔ چلیے ماشاءاللہ، اب میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں کو آپ بتائیے کہ آپ اس سے پہلے بھی کچھ کمپٹیشن ہماری سوسائٹی کے تحت دے چکے ہیں، اور اگر آپ نے دیے ہیں تو اس میں آپ کی پوزیشن کیا رہی؟ جی، میں نے جو آپ نے سب سے اسٹارٹ میں ایک لڑکوں کا کمپٹیشن کرایا تھا، تو اس میں نے حصہ لیا تھا، جس میں میری کوئی پوزیشن آئی نہیں تھی، اور پھر آپ نے بھی فی الحال پچھلے سال جو نبی کی مکی سیرت پہ جو کرایا تھا، اس میں میری پوزیشن ٹاپ 10 میں آئی تھی، اور الحمدللہ اس بار اللہ کا شکر ہے، میں فرسٹ اول نمبر پہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ عبد الرحمن صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سے جڑے ہوئے کافی انہیں عرصہ ہو گیا۔ جتنے کمپٹیشن ابھی تک ہم نے کرائے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس میں پہلے کمپٹیشن میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دوسرا کمپٹیشن کرایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر، تو اس میں یہ ٹاپ 10 پر آئے تھے، لیکن انہوں نے لگاتار محنت کو جاری رکھا اور ہمت نہیں ہاری۔ تو آج الحمدللہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تفسیر پر جب ہم نے کمپٹیشن کرایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرسٹ پوزیشن دلوائی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور میں اپنے سبھی درشکوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، سفلتا نہیں ملتی، اور آدمی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن عبد الرحمن صاحب ہمارے سامنے یہ ایگزامپل ہے، ایک مثال ہے کہ جو لگاتار انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لگاتار کمپٹیشن دیتے رہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پوزیشن کے ذریعے سے بھی ان کو کامیابی دی اور عزت عطا کی۔ تو میں اپنے اسلامی بھائیوں سے، بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمت ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کسی کا نمبر نہیں آیا تو کل کوشش کرنا، کل نہیں آیا تو انشاءاللہ اگلی بار کوشش کرنا۔ اچھا، کچھ پرسنلی میں آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ آپ اسکول پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو کون سی کلاس میں ہیں آپ اس وقت ہو؟ جی، میں 11th کلاس میں ہوں، اور میں نے بایو اسٹریم لے رکھی ہے۔ تو فیوچر میں کیا پلاننگس ہے آپ کی ایجوکیشن کو لے کر کے؟ کیا آپ کرنا چاہیں گے آگے چل کے انشاءاللہ؟ میرا ارادہ ہے کہ میں آگے 12th کے بعد نیٹ کا ایگزام دوں، اور اللہ اس میں مدد کرے کہ میرا وہ ایگزام کلیئر ہو جائے۔ جناب عبد الرحمن صاحب کا ارادہ 12 کے بعد نیٹ کے ایگزام میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم جناب عبد الرحمن صاحب کو آپ کے سامنے لا کر یہی پیغام اپنے نوجوان دوستوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین دنیا کمانے سے یا دنیا کے فیلڈ میں آگے بڑھنے سے منع نہیں کرتا،
اسی لیے میں نے بتایا کہ جناب عبد الرحمن صاحب ماشاءاللہ یہ ایس ایم اکیڈمی میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ ٹاپر رہے ہیں اپنی کلاس میں، ماشاءاللہ ہر بار فرسٹ آتے ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں، پلس دینی رجحان بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو میں اپنے سبھی درشکوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک دین آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، آپ نہ تو اپنے ماحول، اپنے سماج کے حقوق کو سمجھ پائیں گے، نہ ہی آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھ پائیں گے، نہ ہی آپ اپنے ماں باپ کے حقوق سمجھ پائیں گے۔ دین آپ کو بتائے گا کہ آپ کے پڑوسی کا کیا حق ہے، دین کی تعلیم آپ کو بتائے گی کہ ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، پریوار والوں کا کیا حق ہے، دیش واسیوں کا کیا حق ہے۔ آپ جب ایک دین کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے، تو آپ اپنے سماج کے لیے، اپنے پریوار والوں کے لیے، یہاں تک کہ اپنے دیش کے لیے ایک اچھے ناگرک بن پائیں گے۔ اور ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم اپنے دیش کے، اپنے دین کے اور اپنے سماج کے لیے ایک اچھے انسان بن کر ابھرے، ہمارے ذریعے سے ہمارے دیش کا نام روشن ہو، ہمارے ذریعے سے ہمارے پریوار کا نام روشن ہو، ہمارے ذریعے سے ہمارے سماج کا نام روشن ہو۔ بہرحال یہ تھے جناب عبد الرحمن صاحب، جنہوں نے حال فی الحال میں پرواز سوشل اور ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ہونے والے ایک کمپٹیشن میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ میں مفتی شامل پرواز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔